تو میں دعویٰ دیتا ہوں جس شخصیت کو ان کا تعلق صحافت سے ہے، روزنامہ جنگ میں لکھتی ہیں، روزنامہ دنیا میں ادارتی صفحہ لکھا، روزنامہ 92 میں ادارتی صفحہ لکھا، میں ملتمس ہوں محترمہ سعدیہ قریشی صاحبہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. اور بسک معذرت اختصار کے ساتھ تشریف لاتی ہیں محترمہ سعدیہ قریشی صاحبہ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. پہلے تو آپ بے اختصار سے کام لیتے اور مجھے بلا لیتے، اتنی لمبی تمہید نہ باندھتے. تو آج جو خواتین کا عالمی دن ہے، بہت سارے مقرر بیٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ، مجھے پہلے بلا لیا. بات یہ ہے، میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ یہ جو خواتین کا دن ہے یہ تو مغرب سے آیا ہے. مغرب والوں نے منانا شروع کیا تو ہم نے بھی منایا کیونکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں. بدقسمتی سے یہ ہوا، اور ریزن کیا تھی منانے کی، کہ جو سپریسڈ عورتیں ہیں، جو عورتوں جن کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ان کی بات کی جائے. کیونکہ یہ شروع بھی ایسے ہوا تھا نیو یارک سے. مزدور عورتوں نے اس پہ کیا تھا کہ ہمارے معاوضہ بڑھایا جائے، ہمارے کام کے اوقات زیادہ ہیں. ہوا یہ، ہمارے یہاں کچھ عرصے سے یہ ہوا کہ یہ کچھ این جی اوز نے اس دن کو ہائی جیک کر لیا، اور ہر سال جو این جی اوز ہیں جو عورت مارچ کے نام پر ایک یہاں پہ گرد اڑتی ہے اور جس طرح کے بیہودہ نعرے بازی یہاں پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے رد عمل کے طور پر، یعنی ایک طرف اس طرح کے لبرلز ہیں جو میرے خیال میں لبرل کی بھی اس سے کہیں آگے ہیں، اور اس کے رد عمل کے طور پر جو ہماری سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے جو روایت سے جڑا ہوا ہے، جو تہذیب سے جڑا ہوا ہے، جو مذہب سے جڑا ہوا ہے، جسے اپنی شناخت پر شرمندگی نہیں ہے، وہ ان کے سامنے آتا ہے. تو ایک بحث چل پڑتی ہے، ایک گرد اڑتی ہے، اور اس گرد کے اندر عورت مارچ کا جو دن ہے، جو مقصد تھا، وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے. افسوس یہ ہوتا ہے، اور پھر یہی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی اور تم اپنا کھانا خود گرم کرو، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ ہمارا نہ تو ہماری تہذیب ہے، نہ ہماری روایت ہے. یہ لنڈے کی سوچ ہے جو وہاں سے آئی. میں آپ بچوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ نے اس کو مسترد کرنا ہے. آپ کو اپنی شناخت کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حقوق اسلام نے دیے ہیں، دے دیے، 14 سال پہلے دے دیے. آج جو 2024 میں خواتین کا عالمی دن جس ایجنڈے کے تحت منایا جا رہا ہے، یہ ہر دفعہ ایک تھیم ہوتا ہے. اس دفعہ کا تھیم یہ ہے کہ عورتوں کو اکنامک امپاورمنٹ دیں اور ان کو انکلوڈ کریں ہر چیز میں، زندگی کے ہر دائرے میں، وہ فیصلہ سازی ہو، وہ زندگی کے جتنے بھی دائرے ہیں. تو دیکھیں، اسلام نے جب عورت کو وراثت کا حق دیا تو اسلام نے اس کو اکنامک امپاورمنٹ دے دی. عورت کی اکنامک امپاورمنٹ کے خلاف اسلام نہیں ہے، وہ اس معاشی سرگرمی کے خلاف نہیں ہے، بس دائرے مختص کیے ہیں. اور اس دائرے کے اندر عورت اکیلی نہیں ہے، تصویر عورت اور مرد دونوں سے مل کے مکمل ہوتی ہے. ابھی ہماری ایک مقرر نے کہا، اور مردوں کے حوالے سے بھی اپنے اندر گرج نہ رکھیں. دیکھیں، جب ہم عورت کے حق کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے اسی وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی، بیٹوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ہم یہاں جو ماں باپ یا والدین بیٹھے ہوئے، زیادہ تو بچے بیٹھے ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ لڑکے کی تربیت بھی اسی طرح سے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں خوبصورت معاشرے کی تعمیر چاہتے ہیں تو ان دونوں کے ساتھ تصویر مکمل ہوتی ہے. یہ جو عورت مارچ کا ایجنڈا ہے کہ عورت ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے، اور عورت نے اگر مرد گھر میں باپ بھائی نے کھانے کا کہہ دیا تو جی تم اپنا کھانا خود گرم کرو، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. اس سوچ کو ہم نے مسترد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے کچھ اشعار آپ لوگوں کی نظر کرتی ہوں اور یہ تمام خواتین کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. اور ایک اور تذکرہ کروں کہ یہاں پہ سعدیہ صلاح الدین بھی تشریف رکھتی ہیں، جو انگریزی صحافت کا بہت ہی قابل قدر نام ہے. میری دعوت پہ آئی ہیں. تھینک یو سعدیہ فار کمنگ. گھنے جنگل کو رستہ تھر کو بادل کر رہی ہوں، گھنے جنگل کو رستہ تھر کو بادل کر رہی ہوں، ادھورے عکس کو ایسے مکمل کر رہی ہوں. اور میں دن کے 8 پہروں بے طرح مصروف رہتی ہوں، میں دن کے 8 پہروں بے طرح مصروف رہتی ہوں، میں ایک تصویر کو کب سے مکمل کر رہی ہوں.
میں دن کے 8 پہروں بے طرح مصروف رہتی ہوں، میں ایک تصویر کو کب سے مکمل کر رہی ہوں، اور وہ سارے کام جو اب کوئی بھی کرتا نہیں ہے، وہ سارے کام جو اب کوئی بھی کرتا نہیں ہے، میں شہر رائے گانی میں مسلسل کر رہی ہوں۔ اور یہ وعدہ تھا کہ اپنے آپ سے ملتی رہوں گی، مگر پاسداری میں تحمل کر رہی ہوں۔ آج 92 میں میرا کالم ہے جس میں میں نے منتخب شاعرات کا کلام جو خواتین ہی کے حوالے سے ہے وہ میں نے کالم کا حصہ بنایا، اور وہ مجموعی طور پر تمام خواتین کی جو زندگی ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے، فون تو ہیں ہی سب کے پاس، نام ٹائپ کیجیے اور آپ آج کے کالم پڑھیے۔ تھینک یو سو مچ۔